نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم قومی کا بیان پڑھیں گے. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. اگر آپ امام یا منفرد ہیں تو رکوع سے قومی کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ دعائیں پڑھیں. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. یعنی اگر آپ امام ہیں یا منفرد ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو رکوع سے قومی کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ قصہ سیدنا رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ. پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے؟ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی عمل پر خاموش ہو جانا، اس کا اپروول دے دینا، وہ بھی سنت بن جاتی ہے. اس طرح کی اجازت ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی لیے تھا کہ آپ اگر کسی بھی صحابی کے عمل پر خاموش ہو جاتے یا اس کا اپروول دے دیتے، جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ جو ایکسٹرا کلمات کہے ہیں یہ کس نے کہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی بتایا کہ میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے. تو یہ ایک طرح کا اپروول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ اب سنت بن گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قومے میں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، جس میں بخاری اور مسلم میں ہم نے پڑھا ربنا ولک الحمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت میں ہی آتا ہے کہ کبھی ربنا لک الحمد پڑھتے، یعنی واو کے بغیر. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو میں نے آپ کو دعا بتائی وہ کیا تھی؟ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، اور دوسرا ورژن کیا ہے؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہم ربنا ولک الحمد پڑھتے، اسے بخاری اور مسند احمد نے روایت کیا ہے، اور کبھی اللہم ربنا لک الحمد پڑھتے، یعنی واو کے بغیر، اسے بھی بخاری اور مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ بہت سارے ورژنز آپ کے پاس آ گئے. جیسے ہی آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں قومے کے لیے تو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، تیسرا آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم ربنا ولک الحمد. اور چوتھا آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ایک اور روایت جو آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، اس لیے کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ اسے بخاری، مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اس حدیث سے بہت سے لوگوں نے یہ حکم اخذ کر لیا کہ امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا لیکن مقتدی نہیں کہے گا، اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ مقتدی کو بھی کہنا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث ہے جسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہہ کر نماز کا آغاز کیا، اور جب تکبیر کہی تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، اور جب رکوع کیا تو پھر اسی طرح رفع یدین کیا، اور جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو اسی طرح کیا، یعنی رفع یدین کیا، اور ربنا ولک الحمد کہا۔ اور یہ رفع یدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں جاتے اور اٹھتے وقت نہ کرتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدہ کرتے تو پھر دوسرے سجدے کے لیے جو کھڑے ہوتے تو اس وقت آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جو رفع یدین کرنے کے مقامات تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس حدیث میں بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہا اور ساتھ میں کیا کہا؟ ربنا ولک الحمد۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسمیع یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ اور تحمید یعنی ربنا ولک الحمد دونوں ہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تو امام ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جو نماز ادا کی تھی وہ واقعہ بھی آتا ہے ابو داؤد کی روایت میں، اور جبرائیل امین کی اقتداء میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایس مقتدی بھی نماز ادا کر چکے ہیں۔ تو اس سے بھی ایسی کوئی بات واضح نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ربنا ولک الحمد کہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو امام، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا، اور مقتدی، تینوں کے لیے تسمیع اور تحمید کہنا ضروری ہے۔ تسمیع کیا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اور تحمید کیا؟ ربنا ولک الحمد۔ ان تینوں کے لیے مشروع ہے، یعنی پڑھنا لازم ہے۔ جو اس کو ترک کرے گا اس کی نماز میں نقص یعنی کمی واقع ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں مقتدی کو تسمیع سے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جو سب سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، اور جس نے اس طرح سے پڑھا اور اس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو تسمیع سے منع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اگر منع کیا ہوتا تو obviously وہ بات واضح ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں کیا۔ اور تسمیع یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ رکوع سے اٹھ کر کھڑا ہونے کی علامت اور شعار ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کرنا لازم ہے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھ دیے ہیں، اب آپ اس معاملے میں سمجھداری کے ساتھ عمل کریں۔ ٹھیک ہے جی، پھر کچھ اور دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ابا اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ دعا پڑھتے: سمی اللہ لمن حمیدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دعا ملتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے ہمارے پروردگار،
ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اور اے تعریف اور بزرگی والے بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے ہی لائق ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند یعنی صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور دعا ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومے میں کبھی یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اے اللہ، مجھے برف، اولے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قومے کا علم ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ واضح ہو کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا رہنے کو قوما کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے رہتے اور بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا، سوائے قیام کے اور بیٹھنے کے، یعنی قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ہوتا اور تشہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل ہوتا۔ باقی یہ جو چاروں چیزیں ہیں، رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ، طوالت میں تقریباً برابر ہوتی تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بیلنس ٹائم ہوتا تھا رکوع میں، سجدے میں، جلسہ میں اور قومہ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دو پوزیشنز طویل ہوتی تو وہ قیام کی پوزیشن ہوتی، اور تشہد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے تو وہ بھی طویل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ قیام تو تلاوت کی وجہ سے اور تشہد دعاؤں کی وجہ سے طویل ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن آج کل جو مسلمانوں کا حال ہے، آپ دیکھیے کہ فوراً سے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور جھٹ سجدے میں جاتے ہیں، یعنی اپنی پیٹھ سیدھی کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، فوراً ہی سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز میں اطمینان بہت ضروری ہے، اور اطمینان صرف قیام سے تعلق نہیں رکھتا۔ قیام، رکوع، رکوع کے بعد قومہ، قومے کے بعد سجدہ، سجدہ کے بعد جلسہ، اور پھر جلسے کے بعد پھر سجدہ، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد جلسہ استراحت، تو پھر کھڑے ہونا، یعنی ایک ایک سٹیپ بہت سکون اور اطمینان سے ادا کرنے کی ضرورت ہے نماز میں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ قومے کا بیان تھا۔